یہ سنتے ہی رفیق نے ہاں میں سر ہلایا اور اسلم کے ساتھ بابو کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ اسلم نے زمین پر گرا ہوا خون دیکھ کر کہا، ابو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بابو دادا ہی کا خون ہے؟ رفیق نے کہا، پتہ نہیں، لیکن جس طرح یہ ہمارے دروازے پر گرا ہے اور جیسے کہ آنٹی نصرت نے بتایا ہے کہ بابو چچا نے آنٹی کو بچاتے ہوئے گھر میں دھکا دیا اور خود اس منحوس کو یہ سامنے چلے گئے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ضرور بابو چاچا کا ہی خون ہوگا، کیونکہ وہ منحوس بہت خطرناک اور غصیلی ہے۔ بس دعا کرو بابو چاچا سلامت ہی ہوں۔ یہ سن کر اسلم نے جلدی سے بائک سٹارٹ کی اور رفیق سے کہا، چلیں ابو اور پھر انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سن کر رفیق نے ہاں میں سر ہلایا اور بائک پر بیٹھ گیا۔ پھر اسلم نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بائک چلانی شروع کر دی اور آس پاس دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ کافی دور ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد اسلم نے رفیق سے کہا، ابو ہر جگہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے، آپ بتائیں کس طرف چلیں؟ یہ سن کر رفیق کچھ سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اچانک رفیق نے کہا، بیٹا ذرا واپس گھر کی طرف چلو۔ یہ سنتے ہی اسلم نے کہا، کیا ہوا ابو؟ رفیق نے کہا، بیٹا ہم گھر سے کافی دور نکل آئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ہم نے ایک چیز پر غور نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی اسلم نے کہا، کس چیز پر ابو؟ رفیق نے کہا، جو خون ہمارے دروازے پر تھا، اگر ہم اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ اور نشانات مل جائیں۔ یہ سنتے ہی اسلم نے کہا، لیکن ابو میں نے دیکھا تھا وہ خون صرف ہمارے دروازے پر ہی تھا، مجھے تو کوئی نشان دکھائی نہیں دیے۔ رفیق نے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو شاید کچھ مل ہی جائے، ورنہ ہمیں پولیس سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے پولیس والے ان جن بھوتوں پر یقین نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی اسلم نے کہا، جی ٹھیک ہے ابو، اگر آپ کہتے ہیں تو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسلم بائک واپس گھر کی طرف لے گیا اور جیسے ہی اسلم گھر کے دروازے پر پہنچا تو رفیق نے موبائل کی لائٹ آن کر کے اس پر ماری تو خون کے کچھ قطرے کھیتوں والے کچے رستے کی طرف گرے ہوئے تھے۔ ابھی رفیق یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اسلم نے کہا، ابو ان نشانات کے مطابق تو ہمیں اس کچے رستے پر ہی جا کر دیکھنا چاہیے۔ رفیق نے کہا، ذرا رکو، یہ نشان اس سے آگے نہیں ہے، اب پتہ نہیں ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ ابھی رفیق یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک کھیتوں کی طرف سے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی رفیق اور اسلم چونکے۔ پھر اسلم نے رفیق کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی ابو؟ رفیق نے کہا، پتہ نہیں بیٹا، لیکن آواز کھیتوں کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق کھیتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں اسلم نے کہا، ابو مجھے لگتا ہے ہمیں کھیتوں میں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سن کر رفیق نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا وہاں خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہیں وہ منحوس ان کھیتوں میں ہی نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے رفیق کھیتوں کے راستے سے پیچھے ہٹنے لگا تو اسلم نے کہا، ابو اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، چلیے ابو۔ رفیق نے کہا، بیٹا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، بس یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اسلم نے کہا، ابو کچھ نہیں ہوگا، مجھے ویسے بھی بابو دادا نے ہم لوگوں کے لیے ہی خود کو مشکل میں ڈال لیا ہے، اور اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں ڈھونڈ کر واپس لائیں، پتہ نہیں وہ بیچارے کس حال میں ہوں گے۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، چلو بیٹا اب ہم انہیں واپس لے کر ہی آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق اسلم کے ساتھ بائک پر بیٹھ گیا اور دونوں کھیتوں کی طرف جانے لگے۔ ابھی وہ دونوں کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ اسلم کو محسوس ہوا اس کی بائک کے پیچھے کوئی اور بھی آ رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی اسلم نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ منحوس عورت ان کی بائک کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے اسلم نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو اسی وقت رفیق نے بھی پیچھے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اسلم سے کہا، بیٹا جلدی چلاؤ، وہ ہمارے قریب آ رہی ہے۔ اسلم نے کہا، ابو آپ بھی آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ سنتے ہی رفیق نے بھی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دوبارہ پیچھے دیکھا تو منحوس بھاگ کر وہاں سے فصلوں کے اندر چلی گئی۔ اتنے میں اسلم نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کے پیچھے کچھ نہیں تھا تو اسلم نے بائک کی رفتار کم کر لی اور آہستہ آہستہ بائک چلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی دوران رفیق بھی آس پاس کی فصلوں کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک رفیق نے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا وہ دیکھو کوئی فصلوں کے قریب گرا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی اسلم نے بائک روک لی اور رفیق آہستہ آہستہ
ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس شخص کی طرف بڑھنے لگا، اور جیسے ہی رفیق اس شخص کے پاس پہنچا تو رفیق کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں بابو کی لاش پڑی ہوئی تھی، جو کہ بہت بری حالت میں تھی، کیونکہ لاش کو کسی نے بہت بری طرح سے نوچا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے بابو کے پورے جسم سے گوشت نوچ کر کھا لیا ہے۔ یہ دیکھتے ہی رفیق نے اسلم سے کہا، بیٹا یہ تو بابو چاچا ہیں۔ یہ سنتے ہی اسلم دوڑا لاش کے پاس پہنچا تو اس نے اسے حال میں دیکھ کر اسلم بھی چکرا گیا۔ اتنے میں رفیق نے کہا، بیٹا جلدی کرو، اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ یہ سنتے ہی اسلم نے رفیق کے ساتھ مل کر بابو کی لاش کو بائک پر سوار کیا، پھر رفیق لاش کو پکڑ کر اسلم کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اسی دوران لاش اسلم اور رفیق کے درمیان میں تھی، اور رفیق نے لاش کے بغلوں میں اپنا ہاتھ نکال کر اسلم کو پکڑ رکھا تھا۔ اسلم بائک چلاتے ہوئے مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، اور رفیق آنکھوں میں آنسو لیے کسی سوچ میں گم تھا۔ اتنے میں شدید گھراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اسی وقت اسلم نے چونک کر ایک سائڈ پر دیکھا، وہ منحوس فصلوں میں اسلم کی بائک کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی، لیکن وہ اسلم کے قریب نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں اسلم نے رفیق سے کہا، ابو مجھے مضبوطی سے پکڑے رہیں، میں رفتار بڑھانے لگا ہوں۔ یہ سنتے ہی رفیق نے ویسا ہی کیا اور مضبوطی سے اسلم کو پکڑے رکھا۔ اسی وقت اسلم نے اس کچے راستے پر اندھا دھند بائک چلانی شروع کر دی۔ اسی دوران بار بار بائک گرتے ہوئے بچ رہی تھی۔ رفیق نے کہا، بیٹا ذرا احتیاط سے چلاؤ، کہیں ہم گر نہ جائیں۔ اسلم نے کہا، ابو وہ ابھی تک ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نے پوری رفتار سے بائک بھگانی شروع کر دی، اور جیسے ہی بائک اس کچے راستے سے باہر نکلی تو اسلم نے فوراً مڑ کر دیکھا تو وہ منحوس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی وقت اسلم نے بائک گھر کے دروازے کے پاس جا کر روک دی، اور دونوں باپ بیٹا بابو کی لاش اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے تو اسی وقت گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ پھر رفیق نے گھر والوں کو وہ سب کچھ بتایا جو کہ بابو کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے ساتھ ہوا، تو سارے گھر والے بہت بری طرح ڈر گئے۔ اتنے میں حنیف نے روتے ہوئے بابو کی لاش کی طرف دیکھا اور بولا، میرے جگری دوست، تو نے میرے خاندان کو بچاتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے دی، میں تیرا یہ احسان کیسے چکاؤں گا، کاش تیری جگہ میں مر جاتا۔ یہ کہتے ہوئے حنیف زور و قطار سے رونے لگا۔ اتنے میں اسلم نے جلدی سے فون نکالا اور پولیس کو اطلاع دی، تو پولیس نے کہا، ہم کچھ ہی دیر میں پہنچتے ہیں۔ اسی دوران رفیق نے روتے ہوئے اپنے ابو کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابو آپ کے دوست ہمیں بچاتے ہوئے شہید ہو گئے، آپ خود کو سنبھالیں، اگر آپ ہی اسی طرح روئیں گے تو ہمیں حوصلہ کون دے گا۔ حنیف نے کہا، بیٹا میرا دوست جو کچھ دیر پہلے میرے ساتھ مل کر کھانا کھا رہا تھا وہ اچانک اس طرح دنیا سے رخصت ہو جائے گا، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، بیچارہ میرے بلاوے پر یہاں آیا اور اپنی جان گنوا بیٹھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسے کبھی یہاں آنے کا نہیں کہتا۔ یہ کہتے ہوئے حنیف اور زیادہ رونے لگا۔ باقی گھر والے بھی بابو کی لاش کو دیکھ کر بار بار رو رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اسلم نے باہر جا کر دیکھا تو باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ پھر اسلم پولیس والوں کو بابو کی لاش کے پاس لے آیا۔ پھر رفیق اور اسلم نے پولیس کو سب کچھ بتایا تو پولیس والے نے رفیق سے کہا، دیکھیں جناب، آپ ہمیں غلط مت سمجھیے گا، پہلے ہمیں بابو کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے، اس کے بعد ہم لوگ آپ سے مزید پوچھ گچھ کریں گے۔ دراصل آپ لوگوں نے ہمیں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ قانون صرف ثبوتوں کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، اور آپ لوگوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسلم نے کہا، لیکن انسپکٹر صاحب، ہم نے اس منحوس عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ جب سے یہاں آئی ہے تب سے ہی لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، یہ پکا اسی عورت کا کام ہے۔ یہ سنتے ہی انسپکٹر نے اپنے ہی ایک پولیس والے بندے خالد کی طرف عجیب طریقے سے دیکھا تو خالد نے انسپکٹر سے کہا، سر جی میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایسی ہی ایک عورت میں نے بھی دیکھی تھی جو کسی کو پکڑ کر نہر میں ڈبو رہی تھی، لیکن آپ نے مجھے پاگل کہہ کر خاموش کروا دیا تھا، تو دیکھ لو آج یہ لوگ بھی ویسی ہی عورت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی انسپکٹر نے خالد کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا، اگر ایسی ہی کوئی عورت ہے تو پھر ہم پورے 8 دن اسے یہاں تلاش کرتے رہے تو وہ ہمیں کہیں نظر کیوں نہیں آئی، اور نہ ہی
ہم اسے ڈھونڈ پائے اب تک، اسی لیے تم خاموش ہی رہو تو بہتر ہے۔ یہ کہنے کے بعد انسپکٹر نے رفیق سے کہا، دیکھیں آپ لوگوں نے جو بھی دیکھا اور بتایا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن فی الحال مجھے بابو کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بابو کا قتل ٹھیک ویسے ہی ہوا ہے جیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں، تو پھر ہم اس معاملے میں کوئی چارہ جوئی کریں گے، اسی لیے اب ہمیں اجازت دیں۔ اس کے بعد انسپکٹر نے بابو کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی اور چلا گیا۔ انسپکٹر کے جاتے ہی آمنہ نے کہا، یہ کیسے پولیس والے ہیں اور انہیں ہماری باتوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا۔ اگر انہوں نے اب بھی اس منحوس عورت کو نہیں پکڑا تو وہ پتہ نہیں مزید اور کتنی جانیں لے گی۔ یہ سن کر حنیف نے کہا، یہ پولیس والوں کا کیس نہیں بلکہ عاملوں کا کیس ہے۔ پولیس اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ پولیس والے صرف قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ جن بھوتوں کا کام تو پولیس والوں کی پہنچ سے بہت دوری کا کام ہے۔ اس لیے اکثر پولیس اس معاملے میں بے بس ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف قانون کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ حنیف کی یہ بات سن کر رفیق نے کہا، جی ابو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اتنے میں حنیف دوبارہ بابو کے بارے میں سوچتے ہوئے رونے لگا اور رفیق پھر سے اسے دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا کہ اتنے میں صحن سے دھمک کی آواز سنائی دی تو سب لوگ چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، تو رفیق نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی انگلی منہ پر رکھتے ہوئے خاموش رہنے کا کہا، تو سب خاموش ہو گئے۔ پھر رفیق نے سرگوشی میں کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی کمرے سے باہر مت نکلے ورنہ ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر کیا ہے۔ آمنہ نے رفیق کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بنا بولے نہ سر ہلایا، تو رفیق نے اپنا ہاتھ آمنہ کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا، ارے کچھ نہیں ہوگا، مجھے باہر جا کر دیکھنے تو دو، ویسے بھی وہ منحوس کہیں دفع ہو چکی ہے۔ اتنے میں حنیف نے کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، اگر ذرا بھی خطرہ محسوس ہو تو اسی وقت واپس کمرے میں آ جانا، میں اپنے پیارے دوست کو کھو چکا ہوں، اب مجھ سے اور کچھ برداشت نہیں ہو پائے گا۔ رفیق نے کہا، ابو آپ اطمینان رکھیں، سب ٹھیک ہوگا، بس میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق کمرے سے باہر نکلا اور اس نے آہستہ آہستہ سے آگے بڑھتے ہوئے دور سے ہی صحن کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے رفیق صحن میں گیا تو اچانک رفیق کو خوفناک سی کراہٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی سوتے ہوئے کراٹے مار رہا ہو۔ اسے سنتے ہی رفیق ڈر سے لرز گیا اور اسے ٹھنڈ میں بھی پسینہ آنے لگا۔ رفیق نے کانپتے ہوئے چہرے کو آہستہ سے اپنے دائیں بائیں گھما کر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اسلم بھی کمرے سے باہر صحن کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک اسلم رفیق کی طرف دیکھ کر وہیں رک گیا اور رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے ڈر سے کانپنے لگا۔ اسی دوران رفیق نے اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ لیکن اسلم مسلسل ڈرتے ہوئے رفیق کے سر سے اوپر دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران اچانک رفیق کو اپنے پیچھے کراہٹ کی آواز سنائی دی تو رفیق نے فوراً چونکتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ منحوس بالکل رفیق کے پیچھے کھڑی تھی، رفیق کو گھورتے ہوئے اپنا منہ کھول رہی تھی اور اپنی ٹیڑھی میڑھی انگلیاں والے بڑے بڑے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے رفیق آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹنے لگا اور جیسے ہی اس منحوس نے اپنا قدم رفیق کی طرف بڑھایا تو رفیق کی ٹانگیں بری طرح کانپنے لگیں، اس کی حالت بری طرح خراب ہونے لگی اور رفیق وہیں کھڑے ہو کر چکرانے لگا۔ یہ دیکھتے ہوئے اسلم جلدی سے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے رفیق کی طرف بھاگا۔ اتنے میں اس منحوس کی نظر اسلم پر پڑی تو اس نے رفیق کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹ کر دیوار کو پلانگنے لگی تو اسلم نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے پاس ہی میں پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھایا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے رفیق کو کمر سے پکڑ لیا اور اسی وقت اس منحوس نے کراتے ہوئے اسلم کی طرف دیکھا اور رفیق کی ٹانگ کو کھینچنے لگی تو اسلم نے جلدی سے اس منحوس کے ہاتھ پر ڈنڈا مارتے ہوئے رفیق کی ٹانگ کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی تو اسی وقت اچانک وہ منحوس کہیں غائب ہو گئے اور اسلم کا وار خالی ہو گیا۔ پھر اسلم نے جلدی سے رفیق کو سنبھالتے ہوئے دیکھتے ہوئے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر رفیق کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا اور کمرے میں موجود سب لوگوں کو ان دونوں نے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر آمنہ نے کہا، کیا ہوا تھا باہر اور یہ آوازیں کیسی تھیں؟ رفیق نے بنا بولے تیزی سے سانسیں لیتے ہوئے
سر ہلایا، پھر اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا شکریہ بیٹا، اگر تم وقت پر نہ آتے تو شاید میرا بھی بابو چاچا جیسا حال ہو جاتا۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے رفیق کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کی جان خطرے میں تھی؟ یہ سنتے ہی سمیرہ نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو آپ باہر کیوں گئے تھے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو آپ نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سمیرہ رونے لگی اور روتے روتے سمیرہ نے رفیق کی زندگی کے لیے دعا کی تو یہ سن کر رفیق نے سمیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ارے میری پیاری بیٹی، جب تک تم جیسے بچوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اور دیکھو تمہارا بھائی شیر کی طرح ہے اور مجھے اس منحوس کے شکنجے سے چھڑا کر واپس لے آیا۔ یہ کہتے ہوئے رفیق نے اسلم کو تھپکی دی تو اسلم نے کہا، ابو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بس اللہ کی مہربانی۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں اس شیطان کی طرف بڑھا تو اچانک مجھے میں ایک خاص طاقت آ گئی، اسی لیے میں اسے بھگانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ منحوس ہے ہی بہت بھیانک۔ رفیق نے کہا، ہاں یہ تو ہے، جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ ایک عجیب سی دہشت ہے اس منحوس کے چہرے پر، اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، بہت ڈر جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اسلم نے کہا، پر ابو اگر آپ بھی میری طرح آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کا سامنا کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے آپ بھی بہادری سے اس کا سامنا کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہاں بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ کے کلام میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتنے میں حنیف نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا رام گڑھ کے قریب بڑے میاں دربار ہے، وہاں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے جو کسی کے اندر سے جن نکال رہے تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے اس بزرگ نے اس بندے کو ٹھیک کر دیا جس پر سایہ تھا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر تم اس بزرگ کا پتہ لگا لو تو شاید وہ اس بارے میں تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، لیکن ابو ان بزرگ کا نام کیا ہے؟ حنیف نے کہا، میں ان کا نام تو نہیں جانتا، لیکن کچھ مہینے پہلے جب میں بابو کے پاس گیا تھا تو بابو نے مجھے اتنا بتایا تھا کہ وہ بزرگ بابو کے استاد ہیں اور وہ مجھے ان سے ملوانے کے لیے لے گیا تھا، لیکن میری ان بزرگ سے بات چیت نہیں ہو سکی کیونکہ وہ بہت مصروف تھے اور کافی لوگ ان کے مرید بن کر ان کے پاس آئے ہوئے تھے، اسی لیے میں بس ان سے سلام دعا ہی کر پایا۔ یہ سنتے ہی اسلم نے کہا، پر دادا ابو وہاں موجود ان کے مریدوں کا تو کسی نام سے بلاتے ہوں گے؟ حنیف نے کہا، ہاں بابو کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ان کو صرف شاہ جی کہہ کر سلام کر رہے تھے، اس کے علاوہ ان کا پورا نام میں نے نہیں سنا تھا۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، اس کا مطلب اگر ہم اس دربار میں جا کر شاہ جی کا پتہ کریں تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں ان تک پہنچا دے۔ حنیف نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ اسلم نے کہا، پھر تو وہاں ضرور جائیں گے، اب آپ لوگوں کو آرام کرنا چاہیے۔ دادا ابو اتنے میں آمنہ نے کہا، رات بہت ہو چکی ہے، اب آپ لوگوں کو آرام کرنا چاہیے، کل تک بابو چاچا کا پوسٹ مارٹم بھی ہو جائے گا تو ہمیں ان کا کفن دفن بھی کرنا ہوگا۔ اتنے میں سمیرہ نے رفیق سے کہا، ابو آپ بابو دادا کے گھر والوں کو کیسے بتائیں گے؟ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کے گھر کا فرد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، بیٹی اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سمیرہ حیرت انگیز نظروں سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی نہیں تھا؟ ابو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اتنے میں حنیف نے سمیرہ کو کہا، ہاں میری بچی، رفیق ٹھیک کہہ رہا ہے، بابو کے ماں باپ بھی میرے ماں باپ کی طرح کب کے اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے، بس ایک بڑا بھائی تھا اور وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکا تھا، اور بابو نے پیری فقیری کی لائن میں آ کر شادی ہی نہیں کی تھی، اس لیے ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ہاں اس کا ایک مرید تھا، اس نے بابو کو اپنے گھر میں ایک کمرہ دے رکھا تھا، بس اس کے علاوہ میں تھا جو اس کے قریب تھا، بس لیکن آج وہ بیچارہ مجھ سے بھی دور چلا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حنیف پھر سے رونے لگا، پھر رفیق نے حنیف کو دوبارہ دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابو صبر کریں، ہم ہیں نا، ہم ان کا کفن دفن کی رسومات اچھے سے ادا کریں گے اور ان کے سارے ثواب کے لیے پڑھائی کریں گے۔ یہ سنتے ہی حنیف نے کہا، ٹھیک ہے
حنیف نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور کمرے میں چلا گیا اور گھر کے باقی لوگ بھی سوگوار انداز میں آرام کرنے چلے گئے۔ اسی رات رفیق کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ بار بار کروٹ بدل رہا تھا۔ کبھی اٹھ کر اپنے کمرے میں ٹہلنے لگتا جبکہ گھر کے باقی کے لوگ سو چکے تھے۔ اتنے میں ٹہلتے ہوئے اچانک رفیق نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر سین کی طرف دیکھا تو رفیق کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑے سے جانور جیسی چیز گھر کے آنگن میں ادھر سے ادھر آ جا رہی ہے۔ ابھی رفیق کو اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ چیز باہر 10 فٹ کی دیوار کو ایسے پھلانگ کر باہر چلی گئی جیسے کوئی 1 فٹ کی دیوار کو پھلانگ کر جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی رفیق بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے آہستہ سے کھڑکی بند کی اور کمبل میں چھپ کر لیٹ گیا۔ اسی دوران رفیق بری طرح سے کانپتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے رفیق کب سو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن جب رفیق اٹھا تو اس کو گھر کے آنگن سے کچھ آوازیں آتی سنائی تھی۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو گھر کے آنگن میں پولیس والے کھڑے ہوئے رفیق کے گھر والوں سے کچھ بات کر رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے رفیق جلدی سے ان کے پاس گیا تو انسپکٹر نے رفیق سے سلام دعا کرتے ہوئے کہا، رفیق صاحب، بابو کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ پتہ چلا ہے بابو کی موت بہت ہی پراسرار طریقے سے ہوئی تھی، کیونکہ ان کے سینے میں دل ہی موجود نہیں تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑے سے ان کے سینے پر وار کر کے ان کا سینہ پھاڑ دیا ہو اور پھر ان کے دل کو اندھوں کے ساتھ باہر کھینچ لیا تھا، کیونکہ ان کے سینے کے ایک سائیڈ کی زیادہ تر پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور سینے میں بہت بڑا شگاف پڑا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی رفیق نے حیرانی سے انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا بابو کے سینے میں دل غائب تھا؟ اس کا مطلب ہے اس منحوس نے بابو کا دل نکال کر کھا لیا ہوگا۔ یہ سنتے ہی انسپکٹر نے کہا، دیکھیں رفیق صاحب، ہم یہ تو نہیں جانتے یہ عورت نے کیا ہے، ہاں کسی مرد نے کیا، لیکن جس نے بھی کیا یہ کیا ہے وہ کوئی نارمل انسان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو قاتل بہت ہی سائیکو پیشنٹ تھا، ہاں بہت زیادہ درندہ صرف انسان تھا۔ باقی تو بابو کے جسم سے جگہ جگہ سے گوشت غائب تھا، جو کہ کھیتوں میں موجود جنگلی جانوروں کا کام ہو سکتا تھا، کیونکہ کھیتوں میں 1-2 بار پہلے بھی لوگوں کے جسم کے ٹکڑے ملے ہیں اور بہت بار لوگوں نے اپنے جانوروں کے کھو جانے کی رپورٹ بھی درج کرائی ہے۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، ارے انسپکٹر صاحب، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ سب اسی منحوس عورت نے کیا ہے اور ہماری فصلوں میں کوئی بھی اتنا خطرناک جانور نہیں ہے جو جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو کھا جائے۔ انسپکٹر نے کہا، فی الحال ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، آخرکار پتہ چل جائے گا یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے اسی علاقے میں۔ اس سے پہلے مجھے بہت سے لوگوں نے بابو کے بارے میں معلومات دی تھی تاکہ ہم اپنی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ یہ سنتے ہی رفیق نے انسپکٹر کو بابو کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ پھر کچھ حنیف نے بابو کے بارے میں پولیس کو بتایا تو انسپکٹر نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرحوم بابو واقعی میں جن بھوت کو قابو کرنا جانتا تھا؟ حنیف نے کہا، جی وہ ایسے ہی کام کرتا تھا اور بہت سے لوگ اس کے علم کی بدولت فیض یاب ہوئے تھے۔ یہ سن کر انسپکٹر نے کہا، چلو دیکھتے ہیں تحقیقات میں کیا سامنے آتا ہے۔ آج سے میرے لوگ یہاں رات میں گشت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں کی باتوں میں کتنی سچائی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کی ڈیڈ باڈی ہسپتال سے لے جا سکتے ہیں، میں ہسپتال میں فون کر دیتا ہوں، اگر نہیں تو بابو کا کفن دفن پولیس کی دیکھ ریکھ میں ہو جائے گا۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، نہیں انسپکٹر صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے، بابو لاوارث ضرور تھا مگر لاوارث فوت نہیں ہوا، کیونکہ جب سے وہ ہمارے گھر میں آیا تھا تب سے وہ ہمارے گھر کا ایک اہم فرد تھا جو ہماری جان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے گیا۔ ہم بابو کی ڈیڈ باڈی ضرور لینے جائیں گے۔ یہ سن کر انسپکٹر نے کہا، ٹھیک ہے میں فون کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر نے ہسپتال میں فون کیا اور پھر رفیق سے کہا، اب آپ بابو کی باڈی لے کر آ سکتے ہیں، اسی لیے اب مجھے اجازت دیں، مجھے بہت کام ہے، اور ہاں آج رات میں خود ہی اس ایریا میں گھوم کر دیکھوں گا اور واقعی میں اس میں کوئی عورت ہوئی تو وہ جلد ہی ہماری گرفت میں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر گیٹ کی طرف جا ہی رہا تھا کہ حنیف نے انسپکٹر کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹا
یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کوئی نقصان نہ اٹھا لینا۔ میرے اندازے کے مطابق اس منحوس کو ایک ہی بندہ قابو کر سکتا ہے اور وہ تمہیں رام گڑھ کے علاقے میں ملے گا۔ اس لیے اگر تم اس منحوس عورت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو درس بڑے میاں دربار جا کر شاہ جی کا پتہ کریں، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ حنیف کی یہ بات سنتے ہی انسپکٹر نے ہنستے ہوئے سر ہلایا اور بنا حنیف کی بات کا جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ پھر رفیق اور اسلم بابو کی لاش گھر لے آئے اور انہوں نے اس کا کفن دفن کیا۔ اسی دوران محلے کے باقی لوگوں نے بابو کی موت کے بارے میں سنا تو پورے علاقے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ جلد ہی گھروں میں چلے جایا کرتے تھے اور رات گئے تک کوئی بھی گھر سے باہر نہیں آتا تھا۔ ایسے ہی ایک دو دن گزرے تو ایک رات انسپکٹر اپنی پرائیویٹ گاڑی میں اکیلا گھومتا ہوا اسی ایریا سے گزر رہا تھا جب انسپکٹر کی گاڑی خراب ہو گئی تو انسپکٹر نے خود کہا، کیا یار، اسے بھی ابھی ہی خراب ہونا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر نے فون نکال کر اپنے عملے کو اپنے آس پاس پہنچنے کا کہا اور خود گاڑی کا بونٹ کھول کر اپنے موبائل کی لائٹ کی مدد سے گاڑی کا انجن چیک کرنے لگا۔ اسی دوران انسپکٹر کا سر بالکل بونٹ کے نیچے تھا اور انسپکٹر کوئی گانا گنگناتے ہوئے انجن کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اچانک کہیں سے خوفناک سی آواز میں کوئی چیخا تو انسپکٹر ایک دم سے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور خود سے کہنے لگا، اب یہ کیسی آواز تھی؟ یہ گاڑی کا کیسی آواز تھی؟ انسپکٹر اپنے آس پاس دیکھنے کے بعد دوبارہ گاڑی کا انجن دیکھنے لگا تو اتنے میں کسی زوردار جھٹکے سے گاڑی کا بونٹ بند ہو گیا اور انسپکٹر کا سر گاڑی کے بونٹ کے نیچے پھنس گیا۔ انسپکٹر چلاتے ہوئے اپنے سر گاڑی کے بونٹ کے نیچے سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا لیکن بونٹ بہت وزنی ہو چکا تھا۔ انسپکٹر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی نے جان بوجھ کر گاڑی کے بونٹ کے نیچے انسپکٹر کا سر پھنسا کر اس پر بیٹھ گیا ہے۔ اسی دوران انسپکٹر بری طرح چلاتے ہوئے گالیاں دیتا ہوا اپنا سر بونٹ کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بونٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں انسپکٹر کی کمر پر کسی نے زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اپنے ناخن انسپکٹر کی کمر پر گاڑ دیے جس سے انسپکٹر کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر اسی وقت کسی نے انسپکٹر کی کمر کو چیرتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچا اور انسپکٹر کی کمر بری طرح لہولہان ہو گئی اور انسپکٹر شدید درد کی وجہ سے چیختے ہوئے تڑپنے لگا۔ اتنے میں دوبارہ کسی نے اپنا پنجہ انسپکٹر کی کمر میں گاڑ کر اس کی کھال کھینچ دی جس کی وجہ سے انسپکٹر تڑپتے ہوئے رونے لگا۔ اتنے میں اچانک گاڑی کا بونٹ خود بخود ڈھیلا ہوا اور انسپکٹر اس کے نیچے سے نکل کر زمین پر گرا۔ اتنے میں انسپکٹر کی نظر بڑے بڑے پاؤں والی ایڑیوں پر پڑی جو کہ انسپکٹر کے چہرے کے سامنے تھیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے جیسے ہی انسپکٹر نے اوپر دیکھا تو ایک بھیانک شکل والی عورت بالکل انسپکٹر کے سر پر کھڑی اپنی خوفناک ناخنوں والی خون آلود انگلیوں کو چاٹتے ہوئے انسپکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک دور سے کسی گاڑی کی لائٹیں انسپکٹر کی آنکھوں پر پڑی تو انسپکٹر اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ اسی دوران اس منحوس عورت نے بھی مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے انسپکٹر کی ٹانگ کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ گاڑی تیزی سے آ کر اس منحوس کو لگی جس کی وجہ سے یہ منحوس انسپکٹر سے دور جا کر گری اور اچانک غراتے ہوئے کہیں غائب ہو گئے اور وہ گاڑی انسپکٹر سے کچھ دور جا کر رک گئی۔ پھر اس میں سے کافی سارے پولیس والے نیچے اترے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انسپکٹر کی طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک پولیس والا دوڑ کر انسپکٹر کے پاس گیا اور اس نے جلدی سے انسپکٹر کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ زندہ ہے، جلدی سے اٹھاؤ۔ اسی دوران ایک حوالدار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گاڑی کے ڈرائیور سے پوچھا، وہ بڑی سی کیا چیز تھی، کہاں گئی وہ؟ ڈرائیور نے کہا، پتہ نہیں لیکن وہ جو بھی تھی خطرناک لگ رہی تھی، مجھے لگ رہا ہے وہ انسپکٹر صاحب کو نقصان پہنچانے والی ہے، اسی لیے اسے اڑا دیا میں نے۔ یہ سنتے ہی حوالدار نے ہاں میں سر ہلایا۔ جس طرف وہ منحوس جا کر گری تھی اسی طرف دیکھنے لگا تو ایک پولیس والے نے حوالدار سے کہا، ارے تم کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، جلدی ادھر آ کر میری مدد کرو۔ باقی یہ سنتے ہی حوالدار جلدی سے باقی لوگوں کے ساتھ جا کر انسپکٹر کو اٹھانے میں مدد کرنے لگا۔ پھر وہ سب انسپکٹر کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے انسپکٹر کی کمر کو دیکھتے ہوئے کہا، ان کا بہت خون بہہ چکا ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت خطرے میں ہے، آپ لوگ جلدی کرو،
خون کا انتظام کرو۔ پھر کافی دیر کی جدوجہد کے بعد آخرکار انسپکٹر کی جان بچ گئی۔ پھر اس نے ہوش میں آنے کے بعد خود کو الٹا لیٹے دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک پولیس والے سے کہا، میں یہاں کیسے آیا؟ وہ ڈرونی عورت کون تھی؟ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر سیدھا ہونے لگا تو پاس بیٹھے پولیس والے نے کہا، نہیں سر، آپ الٹے ہی لیٹے رہیں، آپ کی کمر پر بہت ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر انسپکٹر واپس الٹا ہی لیٹ گیا۔ اتنے میں باقی پولیس والے بھی وارڈ میں آ گئے اور انسپکٹر سے اس کا احوال پوچھنے لگے۔ اسی دوران ایک دلاور نامی پولیس والا بھی انسپکٹر کے پاس آیا، جو کہ اس کے رینک کا لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی انسپکٹر نے کہا، دلاور تم یہاں کیسے؟ یہ سن کر دلاور نے کہا، یار مجھے کانسٹیبل ستار نے فون کر کے بلایا ہے کیونکہ تمہاری جان خطرے میں تھی، اسی لیے میں خون دینے آیا تھا۔ تو اتنے میں کانسٹیبل ستار نے انسپکٹر سے کہا، سر آج آپ کی جان دلاور سر کی وجہ سے بچی ہے کیونکہ ان کے خون کا گروپ آپ کے خون سے میچ کر گیا ہے، انہوں نے خون دیا۔ یہ سنتے ہی انسپکٹر نے دلاور کا شکریہ ادا کیا۔ پھر دلاور نے انسپکٹر کے زخمی ہونے کی وجہ پوچھی تو انسپکٹر نے دلاور کو وہ سارا واقعہ بتایا جو اس علاقے میں ہو رہا تھا، پھر جو اس کے ساتھ ہوا۔ پھر باقی پولیس والوں نے بھی وہ سب کچھ بتایا جو انسپکٹر کے بے ہوش ہونے کے بعد ہوا۔ تو انسپکٹر نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں اس منحوس عورت کو تو نہیں چھوڑوں گا، اب بہت ہوا۔ یہ سنتے ہی دلاور نے انسپکٹر سے کہا، نہیں سلطان، یہ تمہارے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعے میں کوئی ایسی چیز اس علاقے میں موجود ہے تو یہ بہت ہی خطرے والی بات ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کسی عام عمل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، یار یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے ہم لوگوں کو جھوٹے پیروں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر سلطان نے کہا، یار یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے ہم لوگوں کو جھوٹے پیروں عاملوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اور اگر ہم ہی عاملوں کی مدد لیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ دلاور نے کہا، سلطان تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم لوگوں کو روکتے ہیں لیکن ہم جھوٹے پیروں فقیروں کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی اللہ والے کے بندے کے پاس جائیں گے جس کو پیسوں کی ضرورت نہ ہو، کچھ لوگ اللہ کے نام پر بھی کام کرتے ہیں۔ ویسے سوچا جائے تو ہم لوگوں کو ان شیطانی چیزوں سے بچانے کے لیے یہی بندے کام آتے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ دلاور کی یہ بات سن کر سلطان نے کہا، پر ہمیں صحیح عالم یا عمل کہاں سے ملے گا، اور بنا پیسوں کے کوئی ہماری مدد کیوں کرے گا؟ دلاور نے کہا، دنیا بہت بڑی ہے، مل جائے گا کوئی نہ کوئی۔ میں نے یہ کب کہا ہے ہم اس سے بالکل مفت میں کام کروائیں گے، بلکہ کام پورا ہونے پر اس کا جو ہدیہ بنتا ہوگا وہ ہم اسے ضرور دیں گے۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ایسا بندہ تلاش کرتے ہیں جو ہمیں کام کرنے میں مدد دے۔ پھر اچانک نے دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، درس بڑے میاں دربار، ہاں یاد آیا، ہمیں درس بڑے میاں دربار میں جانا چاہیے۔ یہ سنتے ہی دلاور نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، درس بڑے میاں دربار پر کیوں؟ پھر سلطان نے دلاور کو حنیف کی کہی ہوئی بات بتاتے ہوئے درس بڑے میاں میں کسی شاہ جی کا بتایا۔ تو دلاور نے کہا، کیا تمہیں پورا یقین ہے وہ اس کام کو کر سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا، پتہ نہیں، لیکن بابا حنیف کے مطابق صرف شاہ جی ہی اس کام کو کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی دلاور نے کہا، تو پھر دیر کس بات کی ہے، میں کل ہی جا کر ان سے مل لوں گا۔ سلطان نے کہا، نہیں آج ہی، اور اس کے لیے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی دلاور نے کہا، نہیں یار، یہ کام میں اکیلا ہی کر لوں گا، تم اپنی صحت کا خیال رکھو، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سلطان نے کہا، نہیں دوست، جب تک وہ منحوس عورت اس علاقہ سے نہیں جاتی تب تک میں آرام نہیں کر سکتا۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر کمرے میں آیا تو سلطان نے کہا، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟
میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا بالکل نہیں، کیونکہ تمہاری حالت ابھی ایسی نہیں تم چل پھر سکو، کیونکہ تمہاری کمر کے ٹانکے ٹوٹ سکتے ہیں، پہلے ہی بہت مشکل سے تمہاری جان بچی ہے۔ سلطان نے کہا ڈاکٹر صاحب، ایک پولیس والے کے لیے سب سے پہلے اس کا فرض ضروری ہوتا ہے، اس لیے مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس شیطانی چیز نے میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ اس علاقے میں کھلی گھوم رہی ہے، اور اگر اسے ابھی روکا نہ گیا تو پتہ نہیں وہ کتنے لوگوں کی جان لے سکتی ہے۔ یہ سن کر دلاور نے سلطان سے کہا یار تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ویسے بھی رات کافی ہو چکی ہے، پتہ نہیں شاہ جی کون ہے، کہاں رہتے ہیں، ابھی وہ ہمیں ملتے بھی ہیں کہ نہیں؟ سلطان نے کہا دوست، اس علاقے کے لوگ پہلے ہی خوف کی لپیٹ میں ہیں، اور وہاں کے علاقے کا انسپیکٹر ہونے کے ناطے میں نہیں چاہتا اب اس علاقے میں کسی اور کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جائے، اور آج جب میرے ساتھ یہ ہوا تو میرا ضمیر مجھے بتا رہا ہے کہ اس علاقے کے لوگ سچے تھے، لیکن میں ان کی باتوں کو قانونی پہلو سے دیکھتا رہا جبکہ بات کچھ اور ہی تھی، اسی لیے میرا ضمیر اب مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہی وقت ہے اپنا فرض نبھانے کا، کیونکہ آج کی رات ہی اس منحوس کی آخری رات ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سلطان اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ڈاکٹر اور باقی لوگ اسے منع کرتے رہے، لیکن سلطان نے کہا دیکھیں آپ لوگ مجھے میرا فرض نبھانے سے نہیں روک سکتے، اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ سلطان کی یہ بات سن کر دلاور نے کہا چلو پھر سلطان، آج ہم اس شیطانی چیز کا خاتمہ کر کے ہی گھر واپس جائیں گے۔ اس کے بعد سب پولیس والے گاڑی میں بیٹھے اور درس بڑے میاں دربار پہنچے تو وہاں سے پوچھتے ہوئے شاہ جی تک پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے شاہ جی کو سب کچھ بتایا۔ شاہ جی نے کہا دیکھیں انسپیکٹر صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ پولیس والے ہیں، لیکن میرے بھی کچھ اصول ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت مجھے لینے آ گئے ہیں، ہم کل چلیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنی کمر کے ٹانکوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا شاہ جی، میں اس حالت میں بھی آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بہت سے لوگوں کے ساتھ برا ہو سکتا ہے۔ سلطان کی یہ بات سنتے ہی شاہ جی نظریں جھکا کر کچھ سوچنے لگے، پھر شاہ جی نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کا اس وقت مجھے لینے کے لیے آنا مجھے برا ضرور لگا تھا، لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ اس حالت میں بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنا فرض نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں بھی اسی وقت آپ کے ساتھ چلوں۔ ماشاءاللہ، ایک پولیس والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، شاباش انسپیکٹر صاحب۔ یہ کہتے ہوئے شاہ جی نے سلطان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی سی تھپکی دی اور بولے آپ صرف 1 منٹ رکیے، میں بس اپنا کچھ سامان لے لوں، پھر چلتے ہیں۔ شاہ جی کی یہ بات سنتے ہی سلطان نے مسکراتے ہوئے باقی پولیس والوں کی طرف دیکھا تو دلاور سمیت سب لوگوں نے سلطان کی فرشناسی کی داد دیتے ہوئے کہا ویل ڈن سر۔ اتنے میں شاہ جی ایک بیگ ہاتھ میں لیے سلطان کے پاس آئے اور بولے چلو برخوردار۔ اس کے بعد شاہ جی پولیس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے جہاں سلطان کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ وہاں جاتے ہی شاہ جی نے وہاں زمین پر سے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی اور اسے سونگھنے کے بعد منہ میں کچھ پڑتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھولتے ہوئے وہ شیطانی چیز یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے بعد شاہ جی نے سلطان سے کہا ہمیں یہیں سے تھوڑا آگے جانا ہوگا، لیکن باقی لوگ پیچھے ہی رکیں گے اور ہمیں بنا گاڑی کے ہی آگے جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی دلاور نے کہا شاہ جی، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ شاہ جی نے کہا ہاں ضرور، لیکن صرف آپ 2 لوگ ہی میرے ساتھ چل سکتے ہیں، باقی لوگ یہیں گاڑی میں ہی انتظار کریں۔